ناظرین گرامی، ایک انسان کا جس طرح اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح اپنے پاس پڑوس میں رہنے والوں سے بھی تعلق اور ان سے بار بار سابقہ پڑتا ہے۔ بلکہ انسان کی زندگی میں پڑوسی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر پڑوسی نیک ہو، خوش اخلاق ہو اور شریف ہو تو انسان کی زندگی بہت ہی خوشگوار گزرتی ہے، اور اگر پڑوسی اچھا نہ ہو، بہتر نہ ہو، اس کے اخلاق و کردار اور طور طریقے صحیح نہ ہوں تو یقین جانیے کہ گھر میں راحت و آرام کے تمام اسباب و وسائل کے موجود ہونے کے باوجود انسان کی زندگی جہنم کدہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں اور ان کی ادائیگی کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے رہے اور پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے۔ پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اتنی تاکید انہوں نے کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی بھی میراث میں حقدار نہ بن جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ کئی احادیث میں پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ان کے لیے راحت و آرام کے اسباب مہیا کریں، نہ یہ کہ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہو۔ یقین مانیں کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 2 پڑوسیوں کا مقدمہ ہوگا۔ افسوس ہے کہ ہمارے تعلقات ساری دنیا والوں سے بہتر ہوتے ہیں لیکن پڑوسیوں سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم ساری دنیا والوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں، سب کے ساتھ ہم اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں اور سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں سے ہمارا معاملہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پڑوس میں جو لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں اور شریعت نے جو حقوق بتلائے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ حقوق بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر پڑوسی قرض مانگے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو قرض دیا کرو، اور اگر پڑوسی کو کوئی خوشی کی بات لاحق ہو جائے اور اگر پڑوسی خوشحال ہو تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر پڑوسی کسی غم کا شکار ہو جائے تو اس کو تسلی دو۔ یہ تمام باتیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ پڑوس کا معاملہ بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ پڑوسیوں کے اگر حقوق ادا نہیں ہوں گے اور پڑوسی ہمارا ہم سے خوش نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ ہماری نفلی نمازیں اور ہمارے صدقات و خیرات اور ہماری وہ تمام نفلی عبادتیں جنہیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے جو بہت زیادہ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات تو نہیں کرتی، جس کی نفلی عبادات بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، کہ یہ عورت جنتی ہے۔ دیکھا ساتھیوں،
اگر پڑوس کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہوگا، ہم پڑوسیوں کی عزت کریں گے، ان کا ادب اور احترام کریں گے، تو یقیناً ہماری نفلی عبادتوں میں کمی ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ میرے عزیزوں، پڑوس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ پڑوس کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جس کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہے، یا پڑوسی کا مطلب صرف مسلمان پڑوسی نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، کسی بھی ایک حدیث میں مسلم کا لفظ نہیں ہے۔ پڑوسی کے جو حقوق شریعت نے بتلائے وہ عام ہے، چاہے مسلم پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو، اور پڑوس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں تو دوران سفر ٹرین ہو یا بس ہو، جو لوگ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ اتنی دیر کے لیے ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے آرام کا، ان کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو جتنی دیر ہم وہاں رہتے ہیں اور وہاں آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں اور اپنی کسی بھی عمل یا حرکت سے یا کسی بھی اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔